توفیق عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور قسم ہے نفس انسان کی کہ جس کو صحیح صحیح پیدا کیا گیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پس پھر اللہ نے اس نفس کے اندر الہام کر دیا نیکی اور بدی کا، یعنی یہ انسان کو پہچان عطا کر دی کہ نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے، غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے۔ جو انسان مرفوع القلم نہیں ہے، یعنی جس سے اسلام نے اس کی زندگی سے قلم نہیں اٹھائی، اس کو اللہ نے شعور عقل عطا کیا ہے، اسے علم ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ وہ ایک الگ چیز ہے کہ انسان جان کر نادان بنا رہے اور وہ لگا رہے اپنی من مانی کے مطابق، وہ اس انسان کی اپنی ذاتی طبیعت اور فطرت ہے، وگرنہ اللہ نے انسان کو مکمل طور پر الہام کر رکھا ہے۔ دل کے اندر انسان کو پتہ ہے میں جو کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں کہ غلط کر رہا ہوں، اس لیے فرمایا گیا کہ اپنا محاسبہ کیا کرو، اپنا خود حساب کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ خود اپنی عدالت کے کٹہرے میں خود کو کبھی کھڑا کرو، ٹھیک ہے نا۔ واحد یہ عدالت ہے جس کے اندر جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ میں خود اپنا محاسبہ جب کروں گا نا، اپنے آپ سے خود پوچھوں گا کہ میں کیسا ہوں، تو میں خود سے تو جھوٹ نہیں بول سکتا نا، ٹھیک ہے نا۔ تو انسان اپنے آپ سے کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، تو اپنی عدالت کے کٹہرے میں خود کو کھڑا کریں، اپنا محاسبہ کریں کہ میں کن راہوں پر ہوں، کیا کر رہا ہوں۔ اللہ نے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس نے الہام کر رکھا ہے، انسان کو یہ پہچان عطا کر رکھی ہے کہ انسان اس میں فرق کر سکتا ہے جو کر رہا ہوں ٹھیک ہے یا غلط ہے، ٹھیک راہ پہ چل رہا ہوں یا غلط راہ پہ چل رہا ہوں، میرا انداز زندگی کیسا ہے، اللہ کے ہاں جا کر اپنے کردار کے حوالے سے سامنا کر سکتا ہوں کہ شرمندہ ہوں گا۔ انسان اس حوالے سے مکمل طور پہ اندر انسان کے دل میں جو اندر انسان کے اللہ نے اندر انسان کے مفتی بٹھا رکھا ہے، اسی سے فتویٰ پوچھے۔ حدیث مبارکہ نے ایک صحابی رسول ہے حضرت وابصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، کافی تعداد میں صحابہ کرام بھی موجود ہیں ارد گرد۔ حضرت وابصہ فرماتے میں گیا کچھ سوال کرنا تھا حضور سے، تو جگہ نہ ملی، میں پیچھے بیٹھ گیا۔ حضور نے فرمایا وابصہ آگے آؤ۔ فرماتے میں تھوڑا آگے ہوا، حضور نے فرمایا اور آگے آؤ۔ میں پھر پھلانگتا ہوا لوگوں کو اور آگے آیا، حضور نے فرمایا وابصہ اور آگے آؤ۔ حضور بار بار مجھے کہتے رہے، میں بھی بار بار آگے آیا، حتیٰ کہ میں اس قدر حضور کے قریب ہو گیا کہ میں گھٹنوں کے بل بیٹھا، میرے گھٹنے حضور کے ہاں قریب لگ گئے، مس ہو رہے تھے، اس قدر میں حضور کے قریب پہنچ گیا۔ حضور نے فرمایا وابصہ کچھ پوچھنے کے لیے آیا؟ میں نے کہا حضور پوچھنے کے لیے ہی آیا ہوں۔ اچھا، حضور نے فرمایا یہ بتا کہ جو تو پوچھنے آیا ہے میں خود وہ تمہیں سوال بتاؤں یا تو بتاتا ہے؟ حضرت وابصہ حیران ہو گیا، یا رسول اللہ آپ خود ہی بیان فرما دیں۔ حضور نے فرمایا وابصہ تو خیر اور شر کے بارے پوچھنے آیا ہے نا؟ حضور یہی سوال کرنے کے لیے آیا ہوں کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے، اسی کے متعلق تو سوال کرنے کے لیے آیا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں نا، وہ نور نبوت کے حوالے سے، نور نبوت کی طاقت سے اپنے امتیوں کے دلوں کی حقیقت کو جان لیتے ہیں، یاد رکھیں، اسی کو علم غیب کہا گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم تو اس پر تبصرہ کریں کہ حضور مسجد میں بیٹھے ہیں، مسجد دیوار کے باہر کچھ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، کیا اس کے علم کے متعلق اللہ کے نبی کے بارے تبصرہ کریں، کم عقلی، نادانی، بے وقوفی ہے۔ اللہ کے انبیاء نور نبوت کی طاقت سے وہ غیب کے علوم کو جانتے ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو طاقت عطا کر رکھی ہوتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا وابصہ تو گھر سے نکلا، تیرے ذہن کے اندر یہی تھا کہ جا کے سوال کروں گا، اور تیرے دل و دماغ، تو نے کسی کو سوال بتایا ہی نہیں بھئی یہ سوال کرنے والا ہوں، تیرے دل و دماغ کے اندر جو سوال کھٹک رہا ہے، میں محمد نور نبوت کے علم کے ذریعے اس سوال کو جانتا ہوں۔ وہ سوال یہ ہے کہ تو پوچھنا چاہتا ہے حضور خیر اور شر کے متعلق بیان فرمائیں، خیر کیا ہے اور شر کیا ہے؟ اے وابصہ یہی پوچھنا چاہتا ہے، حضور فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ کے قدموں میں قربان ہو جائیں، یہی تو پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔
حضور نے پھر اس کو جواب یہ دیا، فرمایا وابسہ، آپ نے بلکہ اس کے قریب بیٹھا تھا نا، آپ نے اس کے سینے پہ ہاتھ مارا، اے وابسہ یہ جو اندر ہے نا تیرے یہاں ایک مفتی بیٹھا ہے، اسی سے یہ سوال کر دے، یہ تمہیں جواب دے دے گا۔ اپنے اندر سے پوچھ لے کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے۔ اللہ نے تمہیں عقل، سوچ، شعور عطا کر رکھا ہے، تو اپنے اندر سے پوچھ جو تو کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ تیرے اندر کا مفتی تمہیں بتا دے گا، فَأَلْهَمْهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تیرے اندر کی حقیقت تمہیں بتا دے گی کہ تو جن راہوں پر چل رہا ہے وہ راہیں سیدھی ہیں یا غلط ہیں، وہ رحمان کی راہ ہے یا شیطان کی راہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ایک انسان ناداں ہے، کم عقل ہے، بے وقوف ہے، مجنون ہے، پاگل ہے، ٹھیک ہے نا، وہ انسانیت کے اس زمرے میں نہیں آ رہا، وہ مرفوع القلم، اللہ نے اس سے قلم کو اٹھا لیا ہے۔ وہ کیا کر رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، کیا پی رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے، اس کا کوئی نہیں لکھا جا رہا۔ کیوں؟ اس لیے اس کو وہ عقل شعور عطا نہیں کیا گیا، وہ اس چیز کی تمیز نہیں کر سکتا، اس چیز کی پہچان نہیں رکھتا کہ کیا غلط ہے کیا ٹھیک ہے، کیونکہ وہ مفلوج العقل ہے، اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ جس کو اللہ نے عقل شعور عطا کر رکھا ہے، اس کے ہاں الہام کر رکھا ہے، فَأَلْهَمْهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، نیکی اور بدی کا الہام کر رکھا ہے کہ انسان تو جو کر رہا ہے تو خود اپنا محاسبہ کر کہ تو کیا کر رہا ہے۔ الگ ہے کہ انسان نادان بنا، علم بھی ہوتا ہے، پھر وہ آتا ہے نا آگے اللہ فرماتا ہے کہ تم خود اس چیز کی گواہی بھی دیتے ہو، ٹھیک ہے نا، کہ ہم اللہ کے حکام سے دور ہیں، دنیا کی محبتوں میں غیر کے، خود انسان اس پر گواہ بھی ہے، پھر بھی فرمایا بے خبر ہے، اس کی توجہ نہیں، دلیر اس قدر ہو گیا۔ تو لہٰذا بہترین ہے وہ انسان، گناہ سے ہم بچنا چاہتے ہیں نا، اپنا اکثر محاسبہ کیا کریں، اپنی عدالت کے کٹہرے میں خود کو کھڑا کیا کریں۔ مثال کے طور پہ رات سونے لگیں تو اس وقت صبح اٹھنے سے اب بستر پر سونے تک کے سارے دن کے پورے معاملات کا محاسبہ کریں کہ آج کے دن میں نے کیا 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 ہے، کہیں میری فرضی نماز تو نہیں رہ گئی ہے تو کیوں رہ گئی ہے۔ اس وقت میں اپنے آپ کو ملامت کروں، بھئی میری نماز کیوں رہ گئی، کیا دنیا کی مصروفیات کی وجہ سے میں نے اللہ کے اس قدر اہم فریضے کو چھوڑ دیا یار؟ وہ جو میرا خالق و مالک ہے، جو مجھے رزق دے رہا ہے، جس نے عقل شعور عطا کیا، جس نے ایمان کی دولت عطا کی ہے، جس نے یہ سب کچھ عطا کر رکھے، اس کے اس قدر عظیم فرض عین حکم کو میں نے پس پشت کر دیا دنیا کی مصروفیات کی وجہ سے، پھر میں کیا مومن، کیا مسلمان، کیا انسان میں پھر، ٹھیک ہے نا۔ اپنا محاسبہ کریں کہ میں جو کرتا ہوں اس کے اندر کہیں کوئی کرپشن تو نہیں کی، کوئی جھوٹ تو نہیں بولا، کوئی فریب تو نہیں کیا، کسی کو دکھ تو نہیں دیا، کتنا نیکیاں کی ہیں، کتنا غلطیاں ہوئیں مجھ سے۔ اپنا جب محاسبہ کریں گے رات کو سوتے وقت، اس وقت سوچیں کہ آج میں سونے لگوں، صبح نہ اٹھوں تو کل کی صبح میری قبر میں ہو تو محض آج کے دن ہی کے متعلق ہی پوچھا جائے انسان کیا کر گیا، تو کیا امید ہے، ہوں جنت کے مستحق، کیا میرا کردار اس قدر ہے خوبصورت۔ جب اپنا محاسبہ کریں گے تو حضور فرماتے ہیں اپنی ذات کا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، اپنا خود حساب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ تو یاد رکھیں کہ جب اپنا حساب خود کرنا شروع کر دیں گے نا تو روزانہ رات کو ہمیں شرمندگی ہوگی، اپنے آپ سے پوچھیں گے، ٹھیک ہے بھائی کیا کیا تو نے آج کے دن، تیرا مقصد زندگی کیا تھا، اپنے مقصد زندگی کے مطابق کتنی لمحات تو نے گزارے ہیں۔ جب اس حوالے سے خود سے پوچھیں گے نا تو دن کو پتہ ہوگا کہ رات کو میں نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے، اپنے آپ کو جھنجھوڑنا ہے، اپنے آپ کو ملامت کرنی ہے اور شرمندگی ہونی ہے، اپنی ذات کے سامنے شرمندہ ہونا ہے، تو پھر انسان دن کو بہتر سے بہتر اعمال کرے گا۔ تو اس لیے فرمایا گیا فَأَلْهَمْهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اے انسان تیرے اندر ہی اللہ نے الہام کر رکھا ہے، کیا نیکی ہے کیا بدی ہے تو خود جانتا ہے، اپنے اندر کے مفتی سے پوچھ۔ فرمایا وابسہ جب بھی تو اپنا محاسبہ کرنے لگے تو اپنے اندر سے پوچھ لیا کر کہ تو کیا کر رہا ہے، تیرا انداز زندگی کیسا ہے، تیرا کردار کیسا ہے۔ تو لہٰذا اپنی زندگی آخرت اور دنیا کی بہتر کرنا چاہتے ہیں تو اکثر اپنا محاسبہ کر لیا کریں۔ ہم نے تو کبھی توجہ ہی نہیں کی، سوچے نہیں ہے، ہم دوسروں کے عیبوں پر، دوسروں کے معاملات پر، دوسروں پر ملامت کرنے پر ہمیں وقت ملے گا الگ طور پہ تو ہم اپنا محاسبہ بھی کریں گے نا، ٹھیک ہے نا۔ یہ ایک طبیعت ہو چکی ہے، ہم دیکھتے ہیں فلاں فلاں کون کس طرح چل رہا ہے، اس کی کیسی کیسی زندگی ہے، کتنی خطائیں ہیں، وہ کیا کچھ کر رہا ہے، اپنا محاسبہ کبھی کر کے نہیں دیکھا، حالانکہ اس نے اپنی زندگی کا جواب خود دینا تھا، میرے بارے مجھ سے بھی پوچھا جانا تھا، نہ کہ کسی اور کے بارے، ہاں جی فلاں فلاں اس طرح کیوں جی کے آیا، مجھ سے نہیں پوچھا جانا تھا۔ لیکن ہم فلاں فلاں کے متعلق سوچ رہے ہوتے ہیں، اپنے بارے کبھی نہیں سوچا۔ اپنا محاسبہ کریں تاکہ ہم اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر کر سکیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب